رات کے گٹا ٹوپ اندھیرے میں جنم لینے والی اپنی نوعیت کی عجیب کہانی، جس کا مرکزی کردار ایک نئی نویلی دلہن تھی۔ وہ لمحہ جب ایک خوبرو حسینہ نے ایک بھیانک ڈائن کا روپ دھارا تو اسے دیکھنے والے اپنے حواس کھو بیٹھے۔ پر اسرار دلہن، گھر کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ پورے گھر میں رنگ برنگی روشنیوں کا جیسے سیلاب آ گیا تھا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، غرض سب نئے کپڑوں میں ملبوس ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں مصروف تھے۔ کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ ایک طرف جوان بچیاں ایک بوفر پر شادی کے نغمات اونچی آواز میں چلانے کے باوجود ڈھولکی پر اپنے اوٹ پٹانگ قسم کے گانے الاپنے میں مصروف تھیں۔ شکیلا کی خوشی دیدنی تھی، کیونکہ آج اس کے اکلوتے بھائی ارشد کی شادی تھی، جو اس کی اپنی پسند کی لڑکی سے ہونے جا رہی تھی۔ ارشد اس سے 3 سال بڑا تھا اور ان دونوں میں خوب بنتی تھی۔ ارشد پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر تھا، جو ایک چھوٹے سے ہسپتال میں ملازمت کرتا تھا۔ اس کے والد رحمان علی کا شہر میں چمڑے کا کاروبار تھا، جو زیادہ تر بیرون ممالک کو ایکسپورٹ کیا جاتا تھا۔ گھر میں خوشحالی تھی، اس لیے ان دونوں بہن بھائی کو اچھی تعلیم حاصل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی تھی۔ ارشد تو خیر سے ایک ڈاکٹر بن کر اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو نبھا رہا تھا، لیکن شکیلا ابھی زیر تعلیم تھی۔ اس نے فائن آرٹ کا شعبہ چنا تھا اور شہر کے نامور انسٹی ٹیوٹ سے ڈگری مکمل کرنے کے لیے داخلہ لے چکی تھی۔ ارشد کو ایک روز ہسپتال سے واپسی پر سڑک پر بیٹھی جوان لڑکی نظر آئی، جو اتنی رات گہری ہونے کے باوجود سڑک کے کنارے بیٹھی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھی اور رات کے اس وقت سڑک کنارے کیوں بیٹھی تھی۔ ارشد پہلے تو گاڑی کو سپیڈ سے دوڑاتے بہت آگے نکل گیا تھا، لیکن اچانک بیک مرر میں اسے سڑک کے دائیں کنارے بیٹھی وہ لڑکی، جو اپنا چہرہ نیچے کیے خاموش بیٹھی تھی، دکھائی دینے پر اچانک اس نے زور سے گاڑی کو بریک لگائے اور تیزی سے گاڑی کو ریورس کرتے ہوئے اس سڑک کنارے بیٹھی لڑکی کے نزدیک پہنچ کر گاڑی روک دی اور پھر تیزی سے دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ اس لڑکی کے قریب پہنچ کر اس نے اسے مخاطب کیا، کون ہو تم اور اس وقت یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ لڑکی نے شاید اس کی بات سنی نہیں، اس لیے وہ خاموشی سے سر نیچے کیے اسی انداز میں بیٹھی رہی۔ یہ دیکھ کر ارشد نے سڑک کے دونوں جانب دیکھا، لیکن دور دور تک کوئی اور گاڑی یا کوئی انسان تک دکھائی نہ دیا۔ اسے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ اس سنسان سڑک پر آخر یہ کون لڑکی ہے۔ اس نے دوبارہ اسے ذرا زور سے مخاطب کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، محترمہ، میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کون ہو اور اس وقت یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ اب شاید اس کے اونچا بولنے پر لڑکی پر کچھ اثر ہوتا دکھائی دیا۔ اس نے جواب میں اپنا سر اٹھایا اور یہ دیکھ کر ارشد کی آنکھوں میں ایک چمک سی دکھائی دی، جیسے کوئی اپنی پسندیدہ چیز کو دیکھ کر اسے پانے کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ یہ سب جیسے لاشعوری طور پر ہوا تھا، کیونکہ وہ لڑکی اس کی سوچ سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا، جیسے کسی نے اس کے چہرے پر سفید پینٹ کر دیا ہو۔ اس کے سفید چہرے پر سیاہ ہرنی جیسی آنکھیں بہت بلی لگ رہی تھیں اور ہونٹ اس طرح تھے جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہوں۔ لباس سے وہ یوں لگ رہی تھی جیسے ابھی ابھی کسی شادی کے فنکشن سے آ رہی ہو یا جا رہی ہو۔ اس کے سفید سفید ہاتھ جو اس کے بغلوں میں چھپے ہوئے تھے، جب باہر نکالے تو وہ بھی بہت خوبصورت تھے۔ غرض اسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے قدرت نے بہت پیار سے اسے تخلیق کیا ہو۔ اس کی یہ ظاہری شکل اور حد و حال دیکھ کر ارشد نے فوری طور پر اپنے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے جس لڑکی کی اسے تلاش تھی شاید وہ یہی ہے۔ وہ دل ہی دل میں اسے اپنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ لڑکی نے جیسے ہی سر اٹھا کر سامنے ارشد کو دیکھا تو جیسے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جری لگ گئی۔ اس نے روتے روتے اسے بتایا کہ وہ شادی کی ایک تقریب میں گئی تھی، لیکن وہاں اس کا کسی بات پر اپنے کزن سے جھگڑا ہو اور کسی ہمدرد کو سامنے پا کر جواب میں پوری تقریر کر ڈالی۔ ارشد خونک بنا اس کی روادات سن رہا تھا۔ اسے اس لڑکی سے بہت ہمدردی ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کزن پر غصہ بھی آنے لگا تھا، جو اس جوان اور اتنی خوبصورت لڑکی کو یوں سڑک کے بیچ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اس نے اس کی تمام بات سننے کے بعد اسے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن لڑکی اس کی بات سن کر اسے یوں دیکھنے لگی جیسے اسے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا ہو۔ ارشد بھی شاید اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا چکا تھا، حالانکہ کچھ دیر پہلے
وہ لڑکی خود اسے بتا چکی تھی کہ وہ یہاں بیٹھی کسی کی مدد کی منتظر تھی، اور جب کہ وہ اس کی مدد کو پہنچ گیا تھا تو وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کے لیے ہچکچا رہی تھی۔ ارشد نے کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کیا، پھر کندھے جھٹکتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ لڑکی شاید اس کے اس رویے کی توقع نہ رکھتی تھی۔ اسے اس طرح واپس لوٹتے دیکھ کر جلدی سے اس کے پیچھے لپکی۔ اسے اپنے پیچھے آتا دیکھ کر ارشد زیر لب مسکرایا اور پھر اندر بیٹھ کر دوسری طرف کا دروازہ کھول دیا۔ لڑکی گھوم کر دوسری جانب سے اس کی گاڑی میں بیٹھی اور دروازہ بند ہوتے ہی ارشد نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ راستے میں وہ اس سے اس کے متعلق کافی معلومات لے چکا تھا۔ اس کا نام سائقہ تھا، لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس کے ماں باپ کچھ عرصہ پہلے اس دنیا سے جا چکے تھے اور کوئی بہن بھائی تھا نہیں، صرف ایک یہی کزن تھا جس کا شہر میں ایک جنرل سٹور تھا، جو شادی شدہ تھا اور اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا۔ والدین کے مرنے کے بعد وہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہی رہتی تھی اور محلے میں ایک مالدار عورت کے ساتھ دوستی کی وجہ سے اس سے کبھی کبھار شادی وغیرہ پر جانے کے لیے نئے کپڑے اور آرٹیفیشل جیولری لے لیتی تھی اور استعمال کے بعد واپس کر دیتی تھی۔ گھر میں اس کی حیثیت ایک ملازمہ کی سی تھی، اس لیے رہنے کے لیے اسے کام کاج کر کے وہاں رہنے کا جواز بنانا مجبوری تھی۔ اس کی باتوں سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دوبارہ اس گھر میں جانا نہیں چاہتی، خاص طور پر اس صورتحال میں جب اس کا کزن ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے اسے یوں سنسان سڑک پر چھوڑ کر بھاگ گیا، جیسے وہ پہلے سے ہی اپنے دل میں اس بات کا تہیہ کر چکا ہو۔ بہرحال جو بھی تھا، ارشد کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ تصور ہی تصور میں ساتھ بیٹھی اس حسین و جمیل لڑکی کو اپنی دلہن کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ گاڑی فراٹے بڑھتی سڑک پر دوڑتی رہی اور پھر تقریباً 15 منٹ کے بعد شہر کے ایک بارونق علاقے میں مڑ گئی۔ دونوں طرف خوبصورت مکان بنے ہوئے تھے، لیکن اس وقت کوئی بندہ بشر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چند